نحمده ونصلي على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ ان آیات میں اور اس رکوع میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ اور مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو مدینہ منورہ میں ابتدائی 17 ماہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، آپ کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ تو آپ کی چاہت کے مطابق 17 ماہ کے بعد دوبارہ حکم آیا کہ اب مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور اس موقع پر پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ جب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا تو اس پر کفار اور دین اسلام کرنے والے شور مچائیں گے اور طوفان بدتمیزی کھڑا کریں گے کہ مسلمان تو کسی ایک قبلے کے اوپر ہی نہیں کھڑے ہو رہے، کبھی ان کا قبلہ بیت المقدس ہے اور کبھی بیت اللہ ہے۔ تو یہاں اصل میں وہ فلسفہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ مومن یا مسلمان وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کی خواہش اور تمنا کو پورا کرے۔ اصل مسلمانی اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، چاہے وہ حکم آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اصل عبادت اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، کسی سمت یا کسی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نہیں ہے عبادت، یہ اللہ کا حکم پورا اللہ کا دیتے ہیں کہ 10 کی طرف کے نماز پڑھو تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا عبادت۔ اور اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، بیت اللہ کر کے نماز پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اگر یہ والی بات نہ ہو، اللہ کے حکم کی تابعداری نہ ہو، ایک گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا جائے تو پھر تو بت کی اور اس گھر کی عبادت کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ اصل جو چیز ہے ایمان کو نقطہ سمجھایا گیا، وہ یہ سمجھایا گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی تم ہو، مشرق مغرب جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو تم پاؤ گے، ہر جگہ موجود ہے۔ عبادت ثواب اللہ کے حکم کی ہدایت، جس طرف اللہ رخ کر کے نماز پڑھنے کا کہیں گے اس طرف، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا کے جائیں گے آپ کے طریقے کے اندر عبادت۔ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ لے، مغرب کی 3 رکعات کے بجائے 6 رکعات پڑھ لے اور کہے کہ یہ عبادت ہے، میں نے اس میں اضافہ کر دیا، تو یہ اضافہ ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اصل دین اللہ کے حکم کی تابعداری اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع، اور یہ اگر کسی نے کر لی تو اس کو ثواب ملے گا۔ اسی بات کو کیا اور فرمایا یقول السفہاء، ان قریب کہیں گے یہ بے وقوف سفہاء آ جاتا ہے میراث لوگوں میں سے وہ جو اسلام کا انکار کہا، کیونکہ وہ اپنے عقل کو استعمال تو عقیدے کے اوپر قائم ہوتے۔ جب آپ کہتے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اصل نہیں ہے۔ اصل حقیقت اللہ کے حکم کو ماننا ہے،
تو یہ سمتیں تو ساری اللہ کی ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا کرتا ہے. سیدھی راہ کی ہدایت کا مطلب یعنی اس بات کی حقیقت کو کون سمجھتا ہے اور کون اس پر اعتراض کرتا ہے. جو سمجھنے والا ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتا، وہ بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر ایز اٹ از اس پر عمل کرتا ہے. اور جو اعتراض کرنے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کی حقیقت کا ادراک نہیں رکھتا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنایا امتا وسطا، ایک معتدل امت. معتدل امت یعنی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہے یہ امت، ہر معاملے میں اعتدال کا مظاہرہ کرتی. جیسے پہلی قومیں جو ہے مثلا جو ہے وہ جو یہود و نصارہ ہیں، کئی معاملات میں ان میں افراط اور تفرید، ہر معاملے میں یا تو حد سے زیادہ زیادتی پائی جاتی تھی یا حد سے زیادہ کمی پائی جاتی. تو اس امت کو امت وسطا کہا گیا، معتدل امت، ہر معاملے میں اعتدال کا دامن ہاتھ میں تھامنے والی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسطا، درمیانی امت، معتدل امت. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تم پر گواہ بن جائیں. اس جملے کا ایک مطلب تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے لوگ قیامت کے دن سابقہ امت کے لوگوں پر گواہی دیں گے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن امت کے جب انسان کہیں گے کہ ہماری طرف تو کوئی رسول ہی نہیں آیا ہمیں جانے کے لیے بتانے کے لیے، تو اس امت کے لوگ ان کے خلاف کر گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آئے تھے سمجھانے کے. ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا پتا؟ تو اس امت کے لوگ کہیں گے اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول جو سچوں کے امام ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا تھا فلاں فلاں نبی، فلاں فلاں پیغمبر فلاں امت کی طرف آئے تھے. ہم اپنے نبی کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں. ہمیں سورج کے طلوع ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا اپنے نبی کی بات کا یقین ہے. اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بالکل سچ فرمایا. جب امت کے لوگ یہ گواہی دیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ گواہی دیں گے کہ بالکل میری امت کے لوگ ٹھیک کہہ رہے. اللہ آپ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ ان کی طرف فلاں فلاں پیغمبر آئے تھے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر آپ پہلے کاربند تھے ہم نے اس کو کسی اور وجہ سے نہیں بنایا، یعنی آپ کا وہ قبلہ دوبارہ وہ نہیں بنایا، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان میں سے کہ جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. یعنی کون ہے جو رسول کی پیروی کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے بیت المقدس کی طرف، اور کون ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسی کے اوپر کاربند رہتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بات بہت مشکل تھی. جب آدمی ایک عقیدے کے اوپر قائم ہو، ایک دم یو ٹرن لے لینا، ایک دم اس عقیدے سے ہٹ جانا، یہ مشکل بات ہے. لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی، یعنی ہدایت والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ کے رسول کی چونکہ اتباع ہے، پیروی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ فوراً اس حکم پر عمل کریں گے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے. اس جملے کا مطلب بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض کو یہ اشکال ہوا کہ اب قبلہ چونکہ بیت اللہ کر دیا گیا تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف اتنا عرصہ رک کر کے نماز پڑھی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟
تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا نہیں اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے، وہ بھی اللہ کے حکم پر انہوں نے کیا، اور اب جو بیت اللہ کی جو رخ کر کے نماز پڑھ رہے یہ بھی اللہ کے حکم پر ہے، لہذا دونوں کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ قد نرا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، قد نرا، تحقیق ہم نے دیکھ لیا، تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور آپ کو امید بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، اس حکم کے انتظار میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو آپ کے اس کو یہاں پر تعبیر کیا گیا، قد نرا، تحقیق ہم نے دیکھ لیا، ہم دیکھیں، تقلب وجہ، آپ کے چہرے کے بار بار فی السماء، آسمان کی طرف اٹھنے کو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بضرور تبدیل کر دیں گے، قبلتن، ایسا قبلہ، ترضاہ، جو آپ کو پسند، یعنی آپ کے پسند والا قبلہ وہ بیت اللہ ہے، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، لہذا آپ اپنے چہرے پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو گئی تھی، نماز کے دوران یہ حکم آیا تو آپ نے اپنا چہرہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیا، دونوں بالکل مخالف سمت پہ۔ اور آج بھی مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد ذو قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، اس میں بیت المقدس کی طرف بھی محراب بنا ہوا ہے اور قبلہ بیت اللہ کی طرف بھی محراب بنا ہوا ہے۔ اس مسجد میں، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، جہاں پر غزوہ خندق ہوا، اس غزوہ خندق کے قریب یہ جگہ واقع ہے مسجد ذو قبلتین، تو وہاں پر آپ نماز پڑھا رہے تھے اور یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا اور صحابہ کرام نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں پر بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا، یعنی تورات کے اوپر یقین رکھنے والے یا انجیل پر یقین رکھنے والے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور بضرور خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف، یہ دین، یہ قرآن، یہ وحی آپ پر نازل ہونے والا دین، یہ بالکل برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لیکن یہ حق جاننے کے باوجود اس کو قبول کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ ان کے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہر طرح کی نشانی، یعنی جو معجزہ یہ کہتے ہیں، جس طرح کے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ سارے معجزات ان کو دکھا دیں، ما تبعوا قبلتک، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی پھر بھی نہیں کریں۔ یہ ایسے بدقسمت ہے، بدبخت ہیں کہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، لہذا تم ان کے قبلے پر بھی عمل کرنے والے نہ بنو۔ ان کے قبلے پر عمل کا مطلب ان کی بات کے پیچھے نہ چلو۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپس میں یہود و نصارہ کا بھی اختلاف ہے، یہ کسی ایک بات پر نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ آپ کے علم آ گئے، علم آنے کے بعد بھی ان کی پیروی کی، یعنی یہود و نصارہ کی بات مان لی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اس لیے ان کی بات نہیں ماننی، نہ ان کے پیچھے چلنا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکر آیا، آپ کی اتنی نشانیاں بیان کی گئی کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ،
यारिफूनहू, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे ये अपने बेटों को जानते। यानी अपने बेटे में किसी को इश्तिबा नहीं हो सकता कि ये कौन सा बेटा है। बाहर वालों को तो इश्तिबा हो सकता है कि ये दो एक शक्ल के भाई हैं, ये कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन जिसके अपने बेटे होते हैं अगर उनकी शक्लें मिल भी रही हों फिर भी उनको इश्तिबा नहीं होता। तो इस तरह कहा कि जिस तरह आदमी अपने बेटे के बारे में जरा भी किसी शक और शुबे में मुब्तला नहीं होता, इसी तरह अहले किताब को आपके बारे में कोई शक और शुबा नहीं। इनको यकीन है कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बदबख्त हैं कि आप पर ईमान नहीं लाते। व इन फरीक़म मिनहुम लयक्तुमून अल हक़, इनमें से एक ग्रोह ऐसा है कि जो हक को छुपा रहा है। वहुम यालमून, और वो जानते हैं, जानबूझकर हक को छुपा रहे हैं। अल हक़ मिन रब्बिका, ये वही हक है जो आपके रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, लिहाजा आप शक करने वालों में शामिल ना हो। ईमान वालों को भी ताकीद की जा रही है कि जिस दीन के ऊपर आप चल रहे हैं ये बिल्कुल बरहक है और इसमें किसी किस्म के शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शैतान कोशिश करेगा तुम्हारे दिल में शक और शुबा डालने की, लेकिन तुमने शैतान की पैरवी नहीं करनी। इस यकीन के ऊपर कायम रहना है कि हमारा दीन बिल्कुल बरहक है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। नबी आखिर ज़मा अल्लाह के सच्चे और आखिरी पैगंबर हैं, और कुरान करीम आप पर नाजिल होने वाली किताब बरहक है। इस दीन को, इस कुरान को, इस नबी को और अल्लाह की तौहीद को बरहक मानना है, इसमें निजात है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम का सही फहम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिस्सालिहीन।